فتنہ دجال کا وقت دور ہے، اس غلط فہمی سے نکل جائیے۔ فتنہ دجال تو زمانہ ہوا شروع ہو چکا اور اب تو وہ اپنے آخری شباب پر ہے، اور وہ جب اپنے آخری نقطہ عروج پر فتنہ دجال پہنچ جائے گا تب دجال کے لیے باہر نکلنے کے حالات بن جائیں گے، تب وہ کھل کر سامنے آ جائے۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب دوست ہمارے خیریت سے ہو گئے۔ دوستو، ہم جو آج ویڈیو لے کر آئے ہیں مولانا سجاد نعمانی دجال کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں، اور کیا قیامت سے پہلے یہ فتنہ کیا کچھ کرے گا، یہ سب مولانا سجاد نعمانی اس ویڈیو کے اندر بتا رہے ہیں۔ اور دوستو، بنا کسی دیری کے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو دیکھیں۔ عمران بن حسین کہتے ہیں، میں نے خود سنا اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے، آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کوئی واقعہ اور حادثہ دجال کے فتنے سے بڑا اور سخت نہیں ہوگا۔ یعنی بڑے بڑے امتحانات جو آئے ہیں ان میں بھی سب سے بڑا امتحان پوری انسانی تاریخ میں فتنہ دجال۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں اب میں اس کی پوری تشریح کرنے کی کوشش کروں گا کہ کیا فتنہ دجال آنا باقی ہے یا فتنہ دجال آئے ہوئے عرصہ ہو گیا اور اب فتنہ دجال کے شاید یہ آخری دن چل رہے ہیں، اب بس صرف دجال کا خود نکل کر باہر آ جانا یہ باقی ہے، اور شاید آج کل اس کی تیاریاں زور و شور پر ہیں، اس کا وقت بھی اب بہت دور نہیں ہے۔ دجال کے بارے میں ایک بات یہ بھی اس وقت میں آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو دجال کے بارے میں ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی تھی، کہ وہ کانا ہوگا، ایک آنکھ سے دیکھنے والا ہوگا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ بعض اہل علم کا خیال ہے، کہ اصل میں انسان کو اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں، ایک یہ ظاہری آنکھیں ہیں اور ایک دل کی نگاہ ہے۔ اس دنیا کی حقیقت کو وہ شخص بہتر طور پر سمجھتا ہے جس کی دونوں آنکھیں روشن ہوں۔ دجال کا جو فتنہ ہوگا اس کے اثر سے یہ صورتحال ہوگی کہ انسان کی صرف مادی آنکھ کھلی رہے گی اور وہ ہر چیز کو ظاہری، مادی، سیاسی اس نظر سے دیکھ کر رائے قائم کرے، جبکہ چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے انسان کے دل دماغ کی نگاہ بھی کھلی ہوئی ہونی چاہیے، تبھی وہ چیزوں کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔ دجال ساری دنیا کے انسانوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ کانا بنا دے گا، یہ میں سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ یعنی فتنہ دجال کی وجہ سے جو مہلک اور مضر اثرات پڑیں گے اس میں ایک بہت بڑا اثر یہ ہوگا کہ انسانوں کی غالب اکثریت کی دل کی نظر بند ہو جائے اور وہ دھوکہ آسانی سے کھا جائیں۔ دجال جو دھوکے میں ڈالنا چاہے گا بڑی آسانی سے لوگ اس بات کو ایکسپٹ کر لیں گے۔ آپ کو آگے چل کر انشاءاللہ یہ بات زیادہ تفصیل سے بتائی جائے گی کہ دجال کو دجال کہا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ دینے کا ماہر ہستی ہے۔ وہ اس کا اصل کام ہی یہ ہے کہ اصل حقیقت سے انسانوں کو بے خبر اور اندھا اور غافل کر دیا جائے، اور جو بالکل غلط ہے اس کو صحیح کر کے دکھا دیا جائے اور ایک نظر بندی کر دی جائے، پروپیگنڈے سے متاثر ہونے کی عادت انسانوں کے اندر ڈال دی جائے، غور کرنا اور سمجھنے کی کوشش کرنا اور سمجھ لینے کی صلاحیت ان کے اندر سے چھن جائے۔ اور کوئی بعید نہیں کہ ظاہری طور پر بھی وہ کانا ہو سکتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ صرف یہی معنی مراد ہے۔ یہ جو چیزیں پوری طرح کھل کر تو تب آئیں گی جب وہ دجال خود ظاہر ہو جائے گا اور اس کو پہچاننے والے اہل اللہ، صاحب نظر، صاحب تقوی لوگ موجود ہوں گے اور وہ اس کو پہچانیں گے۔ آپ نے اسی حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ ایک چیز ہوگی جنت کی طرح اور ایک چیز ہوگی دوزخ کی طرح، پھر وہ جس کو جنت بتائے گا وہی پھر حقیقت دوزخ ہوگی۔ یعنی یوں سمجھیے کہ فتنہ دجال میں مبتلا ہو جانے والے لوگ، ان کو وہ دجال دنیا میں بڑے مزے کی زندگی گزروائے گا، اور جو لوگ اس کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیں گے، جو اس کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے، ان کے لیے وہ دجال مصیبتیں کھڑی کرنے کی کوشش کرے گا، فقر و فاقے میں ان کو مبتلا کر دے گا، طرح طرح کی پریشانیوں میں ان کو ڈالے گا۔ یہی تو ہے فتنہ، یہی تو ہے امتحان اور آزمائش۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو ثابت قدم رکھے، اور اگر سچائی پر جمے رہنے کی وجہ سے کچھ تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں تو اللہ ہم کو اس کی ہمت دے، کیونکہ ساری اگلی کامیابیاں اسی ہمت و استقامت پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، اور یہ چھن گئی تو پھر اللہ کی پناہ۔ ایک بات اور سمجھیے، ہماری سب سے پہلی بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم اس دنیاوی زندگی کو اصل میں
ایک مزے کی زندگی گزارنے کا ایک پیریڈ سمجھتے ہیں، اور اسی لیے جب کوئی پریشانی آتی ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اصل میں یہ دنیاوی زندگی امتحان کے لیے، کوئی نہ کوئی امتحان مستقل لگا رہتا ہے اس دنیاوی زندگی میں، اور انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بھیجے اس لیے کہ انسانوں کے اندر اچھائی کو قبول کر کے نیک بننے کی صلاحیت بھی بھرپور ہے اور برائی کی بھی صلاحیت بھرپور ہے، انصاف کی صلاحیت بھی انسان میں بھرپور ہے اور ظلم کی صلاحیت بھی بھرپور ہے، علم کی صلاحیت بھی انسان میں بھرپور ہے اور جہالت کی صلاحیت بھی انسان میں بھرپور ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دو نظام چلائے ہیں، ایک نظام ہے نبوت اور رسالت کا، اللہ کے نبی اور پیغمبر اور رسول یہ آتے ہیں اس لیے کہ وہ ہم کو بتائیں کہ بھئی اس راستے پر چلو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری اندر کی نیکی باہر نکل آئے گی، تم اچھے انسان بن جاؤ گے۔ صرف یہی ایک طاقت نہیں ہے، اس کے مقابل ایک طاقت اللہ نے اور پیدا کی ہے، شیطان کی۔ وہ ہر انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے اور لگا رہے گا کہ وہ انسانوں کو کسی طرف برائی کی طرف اور ہلاکت اور بربادی کے راستے کی طرف لے کر جائے۔ اب بنا کسی تاخیر اور تفصیل کے یہ مجھے کہہ دینا چاہیے، بھلائی کی طرف بلانے والوں کا مبارک سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اب جو لوگ لگے رہیں گے محمد رسول اللہ کے قدموں سے، ان کی رہنمائی لیتے رہیں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، غلطیوں کوتاہیوں سے معافی مانگتے رہیں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور دوسری طرف جو برائی کی دعوت دینے والا شیطانی سلسلہ ہے، اس کا آخری خاتم کا نام ہوگا دجال۔ یوں سمجھیے کہ یہ ایک مقابلہ ہے بین محمد رسول اللہ اینڈ شیطان ابلیس۔ اسی لیے بعض اہل اللہ اس بات پر بہت زور دے رہے ہیں کہ اس دور میں خاص طور پر درود شریف کی کثرت اور ہر کام کو سنت کے مطابق کرنے کی عادت ڈالنا یہ فتنہ دجال سے حفاظت کا ایک بہت اہم سبب ہے، کیونکہ اس سے ہمارا رشتہ رسول اللہ سے روحانی طور پر جڑتا چلا جائے گا، مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور جس کا رشتہ ان کی ذات سے روحانی طور پر مضبوط ہو، صرف ظاہری اعمال کے سطح پر نہیں بلکہ قلب کی محبت لگاؤ ہو جائے، انس ہو جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ یاد آنے لگے، ان سے محبت کی کیفیت ہو، کبھی کبھی آنکھیں ان کی یاد میں نم ہو۔ جب یہ کیفیت ہوگی اور زندگی ان کے نقش قدم پر گزارنے کی سنجیدہ کوشش ہوگی تو ایسی کوشش کرنے والا اس عظیم ترین شخصیت کی روحانی تاثیر کی برکت سے دجال کے فتنے سے بھی انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ اور ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ شیطان کی آخری طاقت کے ظہور کے زمانے میں بھی میرے ایسے بہت بڑی تعداد میں بندے اور بندیاں موجود ہوں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے نائبین سے اچھی وابستگی کی برکت سے اس دجال کے شہر میں آنے سے محفوظ ہے۔ بہت سی احادیث ہیں جو اس آخری زمانے کی علامات کے بارے میں جو آگاہیاں آپ نے دی ہیں، ان میں ایک اور آگاہی بلکہ خوشخبری ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے کہ جو ظلم و انصاف اور برائی کی طاقتوں کے خلاف ایک فیصلہ کن اور کامیاب جنگ لڑے گا۔ میں نے یہ بھی مناسب سمجھا کہ فتنہ دجال اور دجال کے تذکرے سے پہلے میں وہ علامات ذکر کر دوں کچھ اور بھی، تاکہ ذرا ذہن اور زیادہ یکسو ہو جائے اور ہم سمجھیں کہ اس دور میں اور کیا کیا آنے والا ہے۔ صحیح بات۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ تو دوستو ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اور ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔